دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کا اس طرح ضرور ذمہ داری بن سکتی ہے کسی حد تک کہ کیونکہ ایک ادارے پہ جو ایگزیکٹو کا حصہ ہے اس پہ الزام لگا ہے تو ظاہر حکومت نے اس کی کوئی نہ کوئی رسپانس ضرور دینا تھا. مگر ہم نے کوئی آگے یہ نہیں کہا پریس کانفرنسز میں کہ جج ایسے ہیں, ان کی فیملیوں پہ الزام لگایا یا ان کا پورا جو ہے وہ ماضی کھول دیا اور اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس, دوسری پریس کانفرنس, تیسری پریس کانفرنس. یہ جو بچہ جمہوریہ والا کلچر ہے وہ تو یہ اپنا ماشاءاللہ عمران خان صاحب سب سے بڑے بچہ جمہوریہ اس ملک کی تاریخ میں رہے ہیں. تو پھر بھی میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو تو انہی کو انکوائری رہنے ہو دینا, رہی ہے آپ کیوں ریپلیس کرنے کی کوشش, کوئی ایسا اقدام نہ کریں نا کہ لگے ان کو ریپلیس کرنے کی نہیں کوشش ہو رہی ہے. ہم آپ ابھی دیکھیے تارڑ صاحب نے, ہم تو تارڑ صاحب پہنچ نے ہی نہیں شاہ زیب سکتے صاحب نا. کے پروگرام میں بھی 10 بجے کیا وہ سر ہلکا رکھا ہے لیکن کام وہی ڈال رہے ہیں وہ بھی کہ بابر ستار صاحب گرین کارڈ بھی تو تھا, ساری باتیں کھلیں گی, سر ہلکا ہے, کام وہی ہے. گرین کارڈ ہونے کا ویسے اس میں تو وہ کوئی ہے نہیں, کیا کہتے ہیں پاکستانی قانون کسی کو روکتا نہیں ہو, تو پھر آپ کو پہلے قانون سازی کرنی پڑے گی اس کے لیے. بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جوڈیشری کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, میں کسی ایک پرٹیکولر جج کی بات نہیں کر رہا, کہ ان کو ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر زیادہ انٹرفیرنس تو نہیں کرنی چاہیے اور بالخصوص سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں پاناما کا فیصلہ ہو گیا, شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ ہو گیا, یہ بھی ہماری ریسنٹ ہسٹری کا حصہ ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر اور یہ بڑا شرمناک ہے جو یہ معاملہ چلا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی روکنا ہے, اور ظاہر ہے ججز کے کام میں انٹرفیرنس تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جج نے جو ہے وہ انصاف کرنا ہے, اگر اس میں انٹرفیرنس ہوگی تو پھر وہ ظاہر ہے اپنا کام نہیں کر سکے گا. اور جہاں تک یہ جسٹس عثمانی صاحب نے بات کی ہے تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھر میرا خیال ہے اگلا یہی ہونا چاہیے معاملہ کہ بس جس نے کیا اس کے خلاف پھر وارنٹ ایشو کرے جج, اور وہ اس کو بلائے, کیا کہتے ہیں, اور سے پوچھے تم نے کیسے کیا. یہی ہے پھر راستے. اگر معاملہ اتنا اس حد تک چلا جائے تو پھر اس کے علاوہ اور تو مجھے نہیں نظر آتا کوئی اور راستہ ہو. مومن صاحب اس بات سے ایگری کرتے ہیں, آپ نے ایک سائڈ تو بتا دی کہ جناب وہ سارا تفصیل میں ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن عثمانی صاحب کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پھر آپ طلب کیجیے اس کو, پھر ٹھیک ہے جس نے آپ کو دھمکی دی ہے یا جس نے آپ کو میسج دیا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. میں اس چیز سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جس شخص کو وہ کرنا چاہیے دیٹ شوڈ بی دا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ, اور متعلقہ جو کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے, اس کے چیف جسٹس کے تھرو یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہی از دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہر ایک جج یہ کرنا شروع کر دے, میرے خیال میں دیٹ وڈ ناٹ بی, وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا, یا دوسرے لفظوں میں شاید صحیح طریقہ نہ ہو, صحیح طریقہ پھر بھی ہو لیکن وہ افضل طریقہ نہیں ہوگا. افضل طریقہ یہی ہے کہ اگر میں ایک جج ہوں تو میں سب سے پہلے اپنے سینئر موسٹ جج کو جو کہ اس کو ہیڈ کرتا ہے, میں اسے کہوں گا کہ یہ غلط چیزیں میرے پاس آ رہی ہے, میرے اوپر پریشرائز کر رہے ہیں, فلانا ادارہ کر رہا ہے, تو آپ چونکہ ہمارے ادارے کے ہیڈ ہے, آپ ہمارے بہاف پہ ان کے ساتھ بات کر کے کہ یار تم ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو, ہم ان ججوں میں سے نہیں ہیں جو آپ کی بات مانیں گے یا کریں گے, ہم اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کریں گے. یا اگر دوسرے طرف ایسے بھی جج ہو سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ بتا دیں, ہم آپ کے لیے پیسے بھی لے جائیں گے, بریف کیس بھی اٹھا لیں گے, آپ بتا دیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ہر قسم کی چیز ہوتی ہیں. لیکن آپ نے شروع میں جو بات بتائی تھی نا اس میں کہ جی وہ تحریک انصاف والوں نے بھی کسی کے کہنے پہ کر دیا تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ایک چیز ہے, وہاں پہ آج تک ویسے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ جائیداد وائداد کا کچھ پتہ نہیں چلا, اس کے اوپر بات نہیں کی, بات کہیں اور چلی گئی تھی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میرے لحاظ سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میرے خیال سے جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے جو کورس خراب ہو گیا تھا, جو نظریہ ضرورت کی 1954 میں جو ججمنٹ آئی تھی, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس سے منیر صاحب, انہوں نے جو ڈیسیجن لیا تھا, اور اس کے بعد سے جو مداخلت کنٹینیوسلی ہو رہی تھی, چاہے وہ 1971 میں 160 سیٹس جیتنے والے کو ہٹا کے 80 سیٹس جیتنے والے کو ڈال دیا تھا فارم 47 کے تحت, دیٹ واز دا فرسٹ فارم 47 ان دا ہسٹری. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 1984 میں بغیر پولیٹیکل پارٹی کے ایک آدمی کو آ کے انسٹال کر دیا وداؤٹ اینی میرٹ. پھر اسی طریقے سے ہم نے پوری ہسٹری ہے, 1990 میں صحیح, ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ٹھیک,
ٹھیک ہے, بہت سارے واقعات ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان اب اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ پاکستان نے اپنا کورس ٹھیک کرنا ہے, کریکٹ کرنا ہے, کیونکہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جب آپ بہت خراب ہو, جگہ ٹوٹنی شروع ہو جائے نا, تو اس نے اپنے آپ کو کریکشن کرنا ہوتا ہے. یہ بائی نیچر ایک کریکشن ہوتی ہے. تو اس وقت پاکستان ایسی جگہ آ گیا جہاں پہ ججز کے اندر, جہاں پہ عوام کے اندر, جہاں پہ ایون اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر سے بھی آوازیں نکل رہی ہیں کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس چیز کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, میں اس کو یہیں پہ روک کے, چونکہ مجھے ذرا کنکلوڈ کرنا ہے اب, تو میں آپ کی اسی بات کو لے کے, عفنان صاحب یہ آپ مانتے ہیں, یا میں یوں کر لوں, آپ کیمرے کے سامنے کیا بات مانتے ہیں کہ بھائی جان واقعی اوور سٹیپنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آج تو ہمیں پولیٹیکلی سوٹ کر رہا ہے, لیکن اس سیاسی نظام کا حصہ ہے نا, ہم کبھی اس طرف ہوں گے کبھی اس طرف ہوں گے, یہ اگر اتنی ہی اوور سٹیپنگ رہی تو کل پھر ہم اس کا نشانہ بننا شروع ہو جائیں گے. دس نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. یا آپ کا اس پہ جواب یہ کہ مومن صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, اتنا اچھا تو چل رہا ہے سب کچھ, سب اپنے اپنے دائروں میں رہ کے تو کام کر رہے ہیں, ہو گیا ہوگا ایک آدھ واقعہ, وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یار, کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ عفنان بھائی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کورس کریکشن کی بات کی ہے نا انہوں نے, یہ جب افتخار چودھری صاحب کا ایک پولیس والے نے بال پکڑ کے کھینچے تھے کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا جب وہ چیف جسٹس تھے, تب ایک کورس کریکشن ہوئی تھی جس کی وجہ 9 مارچ, بالکل 9 مارچ, اس کی وجہ سے جو کورس کریکشن کی وجہ سے عدلیہ یہ اس کے لیے ایک پوری تحریک چلی تھی جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا بڑا زبردست کنٹریبیوشن تھا, اور بحالی عدلیہ کو بحال کرایا تھا. اور اس کورس کریکشن کے تحت ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو نظریہ ضرورت والا معاملہ ہے اور یہ جو سیاست کرنے والا معاملہ ہے ججوں کا, وہ کسی حد تک ختم ہو گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے. مگر بدقسمتی سے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کیسے عدلیہ کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا سیاسی فیصلے اوپوننٹس کے خلاف, اور ججز جس طرح ان کے گھر والے گیلریوں میں آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ عمران خان کے نعرے لگاتے تھے جس دن پاناما کا فیصلہ آیا اس دن, تو یہ بھی ایک کورس یہ غلط ایک کورس کریکشن تھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ اس ملک میں لائی گئی. تو اب جب ایک ہماری حکومت آئی ہے ابھی, تو یہ ایک پودا لگا کے گئے تھے بانی پی ٹی آئی 2017 میں ایک پیج کا, اور وہ اب جو سارا کا سارا گیم تھا ہائیبریڈ کا, اب وہ درخت بن گیا. اب وہ درخت جو ہے وہ اب ختم تو نہیں ہو جائے گا نا, وہ اس کو تو پھر آرام سے آپ نے اس کو معاملے کو سیدھا کرنا پڑے گا. وہ اونٹ کا سارا آپ نے جو ہے وہ خیمے میں گھسیڑ دیا ہے, اب اس کو نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہے نا. تو یہ کارنامہ ہی نہیں گئی ہے, یہ جو اڈیالہ میں بیٹھ کے پھل کھا رہے ہیں, یہ اسی چیز کا پھل کھا رہے ہیں جو کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے. تو اب کورس کریکشن دوبارہ ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ ظاہر ملک کا نظام جو ہے وہ تو تبھی صحیح چل سکتا ہے نا جب سب اور کورس کریکشن ان کے ساتھ مل کر ہی ہوگی یا پھر آپ اپنے طور پہ کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں جڑ انہوں نے ڈال دی ہے, ابھی ہم پہلے شاخیں کاٹ رہے ہیں پھر جڑ تک آئیں گے دوبارہ. تو وہ کورس دیکھیں, میں تو یہ کب سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت تمام میجر پولیٹیکل پاورز کو ایک جگہ پہ آنا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں ایک وے فارورڈ جو ہے وہ ڈیوائز کرنا چاہیے, اور کرنا پڑے گا بلکہ میرا خیال ہے.